السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سابقہ جمعہ المبارک کو جہاں پر اپنا سبق چھوڑا تھا، آج وہیں سے اپنا سبق شروع کر رہا ہوں۔ دعا فرمائے رب لم یزل خالق کائنات مالک ارض و سما، میری زبان پر کلمۃ الحق جاری فرمائے۔ اللہ پاک جل مجدہ الکریم ہم سب کو حق سن کر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سامعین محترم، سابقہ جمعہ جس طرح کہ میں نے عرض کیا تھا کہ میرے نبی علیہ السلام مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصیٰ تک، مسجد اقصیٰ سے پھر ساتوں آسمانوں کی سیر سدرۃ المنتہی حتیٰ کہ وہ بالافق الاعلیٰ کے مقام پر حضور جلوہ گر ہوئے۔ تو یہاں پر بہت سارے گروہ تھے، بہت سارے لوگ تھے۔ کئیوں نے کہا بھئی وہ جگہ منجمد ہے، وہاں انسان جائے تو جم جاتا ہے، یعنی اللہ پاک جل مجدہ الکریم کے ساتھ کوئی ملاقات نہیں کر سکتا، وہ جگہ ہے ہی ایسی کہ انسان جم جاتا ہے۔ بعض نے کہا انسان اگر اس جگہ پر پہنچ جائے تو انسان باقی نہیں رہتا۔ مختلف قسم کی آراء مختلف لوگوں نے، مختلف مشائخ نے پیش کی۔ تو آج چھوڑا ہوا سبق آگے سے شروع کر رہا ہوں۔ سامعین محترم، میں نے آیت بینہ تلاوت کی تھی کہ اللہ جل مجدہ الکریم نے ارشاد فرمایا فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَ فِيهِ۔ حضرت آدم علیہ السلام ظلم ہوئے، یعنی بھول واقع ہوئی۔ تو بھول واقع ہوئی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَ فِيهِ، آدم اور آپ کی بیوی آپ دونوں یہاں جنت سے چلے جائیں۔ فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَ فِيهِ، آپ یہاں سے نکل جائیں۔ تو میں نے یہاں پر ایک مثال عرض کی تھی کہ انسان سے اگر بھول واقع ہو جائے تو وہ بھول نہیں ہوتی۔ تو یہاں پر ایک اور مثال آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں، اگر آپ توجہ سے بیٹھے ہیں تو سبحان اللہ کہہ دیجیے، اونچی آواز سے کہہ دیجیے سبحان اللہ۔ میں آپ کی بارگاہ میں ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں۔ ایک بچہ ہے، وہ اپنے گھر سے سفید کپڑے پہنتا ہے، کپڑے پہن کر سر پر جالی کی ٹوپی اپنے سر پر رکھتا ہے، قرآن مجید کو اٹھاتا ہے۔ اب قرآن مجید اٹھا کر سینے سے لگا کر وہ مسجد کی طرف جا رہا ہے۔ راستے میں کیچڑ تھا یا پانی تھا یا بارش کی وجہ سے بچے کا پاؤں پھسلا، بچہ گر گیا۔ اب قرآن مجید پانی میں چلا گیا۔ اب جب یہ بچہ گھر پہنچا تو گھر والوں نے کہا بچے کا قصور نہیں ہے، بارش کی وجہ سے، راستے کی خرابی کی وجہ سے بچہ پھسلا ہے، بچہ بھی خراب ہوا، قرآن مجید بھی پانی میں چلا گیا۔ بچے کو گھر والے کچھ نہیں کہیں گے کیونکہ بچے سے ظلم ہو گئی، بچے سے بھول ہو گئی۔ اگر یہی بچہ قرآن مجید کو خود گراتا ہے تو پھر اسے ڈانٹ بھی دیا جاتا ہے، اسے مار بھی دیا جاتا ہے کہ تو نے اسے کیوں گرا دیا۔ اگر بھول واقع ہو جائے، گر جائے، راستے کی خرابی کی وجہ سے ہم کہتے ہیں بچہ ہے، بھول واقع ہو گئی ہے۔ تو اگر انسان سے بھول واقع ہو جائے، یہ تو انسان ہے، اللہ فرماتا ہے بھول میں اس کا روزہ بھی نہیں ٹوٹتا۔ بھول میں گناہ ہو جائے اللہ معافی دے دیتا ہے، یہ تو انسان کی بات ہے۔ اگر انسان سے بھول ہو جائے روزہ نہیں ٹوٹتا، وہ تو جناب آدم ہے، وہ تو انسانوں کے بھی باپ ہیں، وہ تو نبیوں کے بھی والدین ہیں، ابا جی ہیں۔ اللہ نے فرمایا فنسی آدم سے بھول ہوئی۔ جب آدم سے بھول ہوئی فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ، ہم نے آدم اور آدم کی بیوی سے کہا آپ یہاں سے نکل جائیں۔ تو یہاں پر جو بات میں نے عرض کی تھی، میں نے کہا جناب آدم علیہ السلام سدرۃ المنتہی سے ساتویں آسمان پر، ساتویں سے چھٹے پر، چھٹے سے پانچویں پر، حتیٰ کہ پانچوں آسمان آپ کراس کر کے نیچے آ سکتے ہیں۔ جب امام الانبیاء کی باری آئی تو مولوی صاحب نے کہا بھئی امام الانبیاء کس دروازے سے آسمان پر گئے، امام الانبیاء کس دروازے سے سدرۃ المنتہی پر گئے، امام الانبیاء کس دروازے سے دلافت الدلہ کے مقام پر پہنچ گئے، اور بالافق الاعلیٰ کی کرسی پر امام الانبیاء کیسے بیٹھ گئے، یہ باری امام الانبیاء
کی باری پر مولوی صاحب گڑبڑ کرنے لگا، مولوی صاحب باتیں کرنے لگا، تو ہمارا جواب اتنا ہے کہ جس دروازے سے آدم علیہ السلام زمین پر آ سکتے ہیں انہی دروازوں سے امام الانبیاء تاجدار مدینہ آسمانوں پر اپنے رب کے ہاں تشریف بھی لے کر جا سکتے ہیں۔ اب یہاں پر تھوڑا سا ایک اور آیت پڑھتے ہیں۔ جب آدم علیہ السلام کی تخلیق ہو گئی، اللہ جل مجدہ کریم نے فرشتوں کو کہا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، اور یاد کیجئے قلنا کا معنی ہے ہم نے کہا، للملائکہ ملائکہ سے، اور یاد کیجئے جب ہم نے ملائکہ سے کہا اسجدوا لآدم، آدم کو سجدہ کرو۔ سبحان اللہ تو کہہ آدم کو سجدہ کرو، ہم نے ملائکہ سے کہا۔ جناب ملائکہ آدم کی باری آئی، اللہ نے فرمایا سارے فرشتے آدم کو سجدہ کرو۔ کتنے فرشتے؟ سارے فرشتے آدم کو سجدہ کرو۔ جب معراج کی رات تھی، امام موسیٰ اشعری نے لکھا ہے کہ 2,00,000 فرشتے اولوالعزم فرشتے اللہ نے بھیجے جاؤ میرے نبی کے پاس۔ اور جب نبی کے پاس آئے جناب ام ہانی کے گھر، تو اللہ نے یہ نہیں فرمایا سارے جاؤ مصطفیٰ کے پاس، فرمایا نا جو رسول ملائکہ ہے وہی جا کے مصطفیٰ کے قدم چھونے۔ آدم کی باری آئی، فرمایا سارے کرو آدم کو سجدہ، لیکن جب مصطفیٰ کی باری آئی فرمایا نا رسول ملائکہ قدم چومے۔ اور جب آدم کی باری تھی فرمایا آدم کو سجدہ کرنا ہے میری مرضی سے، سر کو اٹھانا ہے میری مرضی سے، لیکن مصطفیٰ کو پاؤں چومنے ہیں تو میری مرضی سے، پاؤں سے سر کو اٹھانا ہے تو مصطفیٰ کی مرضی سے۔ آدم اسے کہتے ہیں، رب کہے سجدہ بھی کرو میری مرضی سے، سجدے سے سر کو اٹھائے تو بھی میری مرضی سے، میرا مصطفیٰ وہ ہے۔ اللہ فرماتا ہے سر رکھو تو میری مرضی سے، اٹھاؤ مصطفیٰ کی مرضی سے۔ اب جبرائیل نے معراج کی رات مصطفیٰ کے قدمین مبارک پر اپنا سر انور رکھا۔ جب سر انور رکھا آدم کی بارگاہ میں عرض کی باری تعالیٰ اب کیا کروں؟ اللہ نے فرمایا تجھے پتہ نہیں تیرے ہونٹ کافور کے بنائے ہیں، کافور ہوتی ہے ٹھنڈی، فرمایا آج ٹھنڈ اس لیے پیدا کی ہے تیرے ہونٹوں میں، آج یہ ٹھنڈ والے کافور والے لب میرے مصطفیٰ کے قدموں پہ رکھ۔ جب مصطفیٰ کے قدموں پہ ٹھنڈے لب رکھے گا میرا مصطفیٰ آرام سے اٹھ جائیں گے۔ اب یہ عالم تخیل میں ایک شاعر نے جبرائیل سے پوچھا جناب جبرائیل جب آپ نے اپنے کافوری لب مصطفیٰ کے قدموں پہ رکھا تو بتائیں کیا عالم تھا؟ تو جبرائیل کہتے ہیں نہ جنت کی کلیوں میں دیکھا مزہ جو محمد کی تلیوں میں دیکھا۔ جبرائیل کہتا ہے نہیں جنت میں بھی وہ مزہ نہیں، جنت کے گلیوں میں پھولوں میں باغوں میں بھی وہ مزہ نہیں جو مزہ مصطفیٰ کے قدمین کو چومنے میں ہے۔ اور پھر یہ جناب آدم کی باری ہے۔ آگے چلتے ہیں، اللہ تعالیٰ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے فرمایا موسیٰ تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ آپ نے فرمایا باری تعالیٰ میرے ہاتھ میں عصا ہے۔ کیا ہے؟ سبحان اللہ تو کہہ دیے۔ اللہ نے فرمایا تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا میرے ہاتھ میں عصا ہے۔ اللہ نے فرمایا اے موسیٰ اس عصا کو پھینکو یہ سانپ بن جائے گا، اس عصا کو پھینکو یہ سانپ بن جائے گا۔ موسیٰ علیہ السلام عصا پھینکے وہ سانپ بن جائے، اور میرے مصطفیٰ کی بارگاہ میں میرے مصطفیٰ کی یاد میں اس نے حنانہ کا درخت یاد کر کے مصطفیٰ کو روتا رہے، اسے محمد کہتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام عصا پھینکے سانپ بن جائے، میرے مصطفیٰ منبر کریم کو چھوڑے وہ آپ کی یاد میں روتا رہے، اسے مصطفیٰ کہتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کی قوم آئی موسیٰ کے پاس، اے موسیٰ ہمیں پانی چاہیے۔ کیا کہا؟ موسیٰ ہمیں پانی چاہیے۔ اب اس دور میں کوئی ہم جیسا مولوی تو تھا نہیں، وہ قوم کو کہتا بھئی پانی تو اللہ سے مانگ رہے تھے، یہ نبی سے کیوں مانگ رہے ہو؟ ہم جیسا تو مولوی تھا نہیں، وہ بنی اسرائیل کی قوم تھی۔ بنی اسرائیل کی قوم نے کہا موسیٰ ہمیں پانی چاہیے۔ موسیٰ نے رب کی بارگاہ میں عرض کی باری تعالیٰ میری قوم پانی چاہتی ہے۔ اللہ نے فرمایا مسئلہ کوئی نہیں، اپنا عصا پتھر پر مارو 12 چشمے نکلیں گے، یہ اپنا اپنا چشمہ لے لیں گے۔ یہ جناب موسیٰ ہے، یہ جناب موسیٰ ہے۔ قرآن مجید کے اندر ایک اور جگہ اللہ نے فرمایا حضرت ہود علیہ السلام نے
قوم آئی حضرت ہود کے پاس، کہا اے ہود ہمیں پانی چاہیے، اے ہود ہمیں پانی چاہیے۔ تو حضرت ہود علیہ السلام نے آسمان کی طرف چہرہ اٹھایا، فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا۔ بادلوں کو کہا ہمیں پانی چاہیے، آپ نے بادلوں کو کہا پانی برسنے لگا۔ موسیٰ نے عصا پتھر پر مارا، پانی آنے لگا۔ حضرت ہود نے بادلوں کو کہا پانی آنے لگا، عصا مارنے سے بھی پانی آیا، بادلوں کی طرف دیکھنے سے بھی پانی آیا۔ اب ایک اور نبی ہے، صفا اور مروہ کا پہاڑ ہے، صفا اور مروہ کا پہاڑ ہے، میرے نبی کا دادا نبی ہے، نام حضرت اسماعیل ہے۔ اما پانی دیکھنے کے لیے جاتی ہے، پانی نہیں ملتا، پانی صرف حضرت اسماعیل کی کھڑی لگی، پانی نکلنے لگا۔ اللہ نے فرمایا یہ لو پانی۔ میں نے کہا موسیٰ عصا مارے، پانی نکلنے لگے۔ حضرت ہود بادلوں کی طرف دیکھے، پانی آنے لگے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام آپ کی پنڈلی لگے، پانی نکلنے لگے۔ میرے نبی کی بارگاہ میں صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ پانی نہیں ہے۔ حضور نے نہ عصا مارا، میرے نبی نے نہ عصا مارا، نہ بادلوں کی طرف دیکھا، نہ ہی پنڈلی ماری۔ میرے نبی نے فرمایا یہ لو پانی۔ حضور نے مبارک ہاتھ آگے کیے، پانی نکلنے لگا۔ اسے مصطفیٰ کہتے ہیں، اسے مصطفیٰ کہتے ہیں۔ میں بات کو مختصر کرتا ہوں۔ آج ہمارا ایک رواج ہے، اگر امام کو تازگی ملے تو ہم کہتے ہیں سبحان اللہ۔ کیا کہتے ہیں؟ اللہ کی تسبیح بیان کرے، اللہ کی حمد بیان کرے تو ہم کہتے ہیں اللہ اکبر۔ ہم جب سجدے میں جائیں تو ہم کہتے ہیں سبحان ربی الاعلیٰ۔ یہاں پر قرآن مجید کی ایک آیت پڑھتے ہیں۔ اللہ نے قرآن مجید سورۃ کہف 15 پارہ پہلی آیت، سورۃ کہف پہلی آیت ہے۔ اللہ نے فرمایا الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب، ساری کائنات کی تعریف میرے لیے ہے۔ ہم اللہ کی تعریف کرتے ہیں سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ اللہ فرماتا ہے ساری تعریفیں میرے لیے ہیں۔ باری تعالیٰ تمہیں نبی دیے اس لیے؟ فرمایا نہیں، وہ تو تمہاری ہدایت کے لیے دیے۔ باری تعالیٰ تمہیں کتاب دی اس لیے؟ فرمایا نہیں، کتابیں تو پہلے بھی دی۔ باری تعالیٰ پھر آپ کی تعریف تو خود کس لیے کر رہا ہے؟ فرمایا انزل علی عبدہ، آپ نے بندہ خاص عبد کی وجہ سے اپنی تعریف کر رہا ہے۔ ہم تعریف کریں اللہ کے لیے، باری تعالیٰ تیری حمد ہے۔ اللہ فرماتا ہے میں اپنے محبوب کی وجہ سے اپنی حمد بیان کر رہا ہوں۔ اللہ فرماتا ہے اپنے محبوب کی وجہ سے اپنی حمد بیان کر رہا ہوں۔ اب مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے غلاموں، میرے نبی علیہ السلام جب مقام، یہاں پر ایک اور بات عرض کرتا چلوں، بعض لوگ کہتے ہیں بھی ہم کہیں نا میرے نبی اعلیٰ مقام پر، حضور افق کے اعلیٰ پر گئے تو بندوں کی طبیعتیں خراب ہوتی ہیں۔ بندہ کہتا ہے کہ نبی بھی اعلیٰ، اللہ بھی اعلیٰ، نبی بھی اعلیٰ، اللہ بھی اعلیٰ، یہ کیسے ہو گیا؟ جب حضور علیہ السلام اپنے رب کے پاس پہنچے، اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَىٰ، اللہ اعلیٰ ہے نا۔ ہم سجدے میں پڑھتے ہیں سبحان ربی سارے بولیے سبحان ربی ساری تعریفیں، ساری حمدیں اس کے لیے ہیں جو اعلیٰ ہے، ساری حمدیں اس کے لیے ہیں جو اعلیٰ ہے۔ اللہ فرماتا ہے میرا محبوب جب میرے پاس آیا، ہم نے افق کے اعلیٰ کی کرسی پر مصطفیٰ کو بٹھایا۔ اب رب بھی اعلیٰ، مصطفیٰ بھی اعلیٰ، شرک نہیں ہو گیا؟ بولیے تو صحیح، رب بھی اعلیٰ، مصطفیٰ بھی اعلیٰ۔ مولوی کی طبیعت خراب، میں نے کہا ہم کہیں یا آدم، پچھلے جمعے میں نے کہا تھا نا، ہم کہیں یا آدم، مولوی کو مسئلہ نہیں پڑتا، یا اسماعیل یا عیسیٰ یا موسیٰ کہے مولوی کو مسئلہ نہیں بنتا۔ اگر لکھ دیں یا محمد مسجد کی دیوار پر، مولوی کہتا ہے شرک ہو گیا ہے۔ میں نے کہا اب رب بھی اعلیٰ، مصطفیٰ بھی اعلیٰ، باری تعالیٰ یہ تو شرک ہو گیا، ہمیں مسئلہ سمجھ نہیں آیا۔ اللہ فرماتا ہے تجھے سمجھ نہیں آئی، وہ اعلیٰ اپنی عطا کی ذات کی وجہ سے ہے، میرا مصطفیٰ عطا کی وجہ سے ہے۔ یعنی میں رب خود ذاتی طور پر اعلیٰ ہوں، میں نے مصطفیٰ کو جو عطا فرمایا ہے وہ اپنی عطا کی ہوئی چیز کی وجہ سے اعلیٰ عطا فرمایا۔ یہ لوگوں کے ذہن میں گمان پیدا ہوتا ہے۔ آخری بات کرتا ہوں،
اللہ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ، اور وہ ذات ہے جو بخشنے والی ہے۔ میرے کو لگتا ہے یہ گالی کو سمجھ آ جائے گا، سمجھ آنے میں سبحان اللہ آپ ہوگا ایک میرے لیے نظر کرے جائے جرا سندر ہے سبحان اللہ۔ وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ، اللہ فرماتا ہے وہ بخشنے والا ہے۔ یہاں پر ودود کا معنی میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، ودود کا معنی کیا ہے؟ یہ ان کے دیکھے نظر آ جائے گا، افسوس کی بات ہے بہت کم، چلو کہیں نظر آ جائے سبحان اللہ۔ ایک بچے سے میں نے پوچھا بھئی یہاں کھڑا چوک میں کیا کر رہا ہے؟ تو اس نے کہا فلانا ریسلنگ آ رہا ہے اس لیے میں کھڑا ہوں۔ میں نے اس سے پوچھا بیٹا وہ ریسلنگ کیا کرتا ہے؟ اس نے سارا اول سے لے کر آخر تک ساری ہسٹری بتائی۔ اب جب بچے نے سنا لی میں نے کہا بیٹا یہ بتاؤ میرے نبی کے کتنے لخت جگر ہیں، کتنے بیٹے ہیں؟ کہنے لگا مجھے پتہ نہیں۔ میں نے کہا افسوس ہے تیرے والدین کی تربیت پر، انہوں نے پتہ نہیں کلمہ اس ریسلنگ کا پڑھا ہے یا محمد عربی کا پڑھا ہے۔ آج بچوں کو انگریزوں کے نام تو یاد ہے، نہیں پتہ تو محمد عربی کی اولاد کا پتہ نہیں، نہیں پتہ تو محمد عربی کے نواسوں کا پتہ نہیں۔ قصہ مختصر وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ ذُو الْعَرْشِ الْمَجِيدُ، اللہ کا عرش مجید ہے، اللہ کا عرش مجید ہے۔ 11ویں سپارے میں اللہ فرماتا ہے رب العرش العظیم، اللہ کا عرش عظیم ہے، اللہ کا عرش۔ ایک اور جگہ اللہ نے فرمایا رب العرش الکریم، اللہ کا عرش مجید ہے، اللہ کا عرش عظیم ہے، اللہ کا عرش کریم ہے۔ 27 کی رات تھی، 27 کی رات تھی، یہ عظیم نیچے تھا، کوئی ذات تھی جو اوپر تھی، عظیم نیچے تھا، کوئی ذات تھی جو اوپر تھی، مجید نیچے تھا، کوئی ذات تھی جو اوپر تھی، کریم نیچے تھا، کوئی ذات تھی جو اوپر تھی۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں وہ ذات کون تھی جو اوپر تھی؟ نہیں حضور نہیں تھے، بتائیے وہ ذات کون تھی جو اوپر تھی مجید پر؟ وہ میرے نبی کی نالین تھی، وہ میرے نبی کی نالین تھی، میرے نبی کی نالین اوپر تھی، مجید نیچے تھا۔ اب نبی کی نالین ہوئی امجد، نبی کی نالین ہوئی اکرم، نبی کی نالین ہوئی اعظم۔ اب 27 کی رات کو یہ سب نیچے تھا، میرے نبی کی نالین اوپر تھی۔ میں یہاں پر بتانا یہ چاہتا ہوں عرش اعظم کا مرتبہ بھی اتنا نہیں جو میرے مصطفیٰ کی نالین کا ہے، جو میرے مصطفیٰ کی نالین کا ہے۔ مولوی سمجھتا ہے نبی تو ہم جیسا، میں نے کہا یہ نالین اوپر ہو کر ثابت کر رہی ہے سارا مرتبہ ہے اس نالین کا۔ اب یہاں پر بات کو ختم کر کے آپ کو بات بتانا چاہتا ہوں، میرے نبی کے قدمین مبارک میں ہے نالین، نالین سے اوپر ہے قدم، نالین سے اوپر ہے قدم، قدم سے اوپر ہے پنڈلیاں، پنڈلیاں سے اوپر ہے ران، ران سے اوپر ہے شکم مبارک، شکم مبارک سے اوپر ہے پشت، پشت سے اوپر ہے یہ کندھے۔ اب یہی تو کندھے ہیں جن پر یا حسین سوار تھا یا علی سوار، 13 رجب ہے نا، آ رہی ہے نا، یہی کندھے تھے جن پر یا علی سوار تھا یا آپ نہیں سمجھے، آپ اس قابل ہی نہیں آپ کو قرآن سنایا جائے گا۔ میرا لگتا ہے خیال کہیں اور موقع پر جا کر کسی اور کو سنایا جائے گا۔ اگر ہم کوئی اور باتیں سنائے تو کہتے ہیں مولوی واقع سنے رہے صحیح، مولوی دوہے سنے رہے صحیح، مولوی کو توحید نہیں آتی صحیح، مولوی ہر ٹائم ہی کئی گالی کی رہتے ہیں۔ اگر قرآن سنو واقعی چوپ پہ پتہ ہی نہیں لگتا مولوی سے باتیں کر رہے ہیں، پتہ ہی نہیں چلتا ہمیں کیا کہہ رہے ہیں۔ بھائی ایک ہی ذات ہے، وہ میرے مصطفیٰ کی جن کے کندھوں پر یا علی سوار تھے یا حسنین سوار تھے۔ انشاءاللہ 13 رجب بھی آ رہی ہے، کوئی پروگرام بنا یا اس میں یا جمعے میں انشاءاللہ یہ بھی آپ کو سنائیں گے کہ ہم صدیق والے کیسے ہیں، علی والے کیسے ہیں۔ انشاءاللہ آپ ربط رکھیں قرآن کے ساتھ، آپ کو پتہ چل جائے گا۔ قرآن کے ساتھ ہم باتیں کریں گے، آپ کو پتہ چلے گا اس کا معنی کیا ہے۔ اگر آپ اس طرح آتے رہے، وابستگی ہوتی رہی، قرآن سنتے رہے،
اگر نہ باہر نکل کر کرنے ہی تبصرے ہیں مولویوں کے خلاف تو پھر کچھ سمجھ آنے والا نہیں. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. کتنا بل ہے اسے؟ ماشاءاللہ مسجد کا بل ہے بابا 27,000. سبحان اللہ. کتنا بل ہے؟ 4,500. سبحان اللہ. کمال علی گھر گھر کا بل 10,000 ہے. گھر والے کو جا رہے پتہ ہے کہ بل 10,000 ہے. اگر تو ہاتھ ہلکا رکھے کیا دے رے وہاں جا دے کیا رہا پتہ ہے صاحب واسم سال ہے صاحب کو پتہ لگ دے کیا دے ہاتھ ہلکا رکھے ہم بل زیادہ ہے اگلی پھر بل کم آنا چاہیے. مسجد میں ہم گیزر نہ چلائے تو مسجد کے نمازی آ کر کہتے بل آسا بھرے میں آئے گیزر کے تھوڑا سے لے کھڑے ہوئے پکھے جو رکھی کھڑے ہوئے چلے دے نہیں گئے. مولوی صاحب کو پوچھتے خدا نہ خواستہ مسجد کی ٹینکی میں پانی ختم ہو جائے نا تو سب سے پہلے جو پکڑا جاتا ہے وہ مولوی ہوتا ہے. تو سا کہنے بے ہوش ہے سوتے پہ مسجد ٹینکی میں پانی کیا نہیں تو پانی نہیں بھروایا یا موزے پکڑی سی آج لائٹ بھی خراب ہے مولوی صاحب کو پتہ کہ نہیں نشہ بھی نہیں رہے بابا اٹھا سوال سارے کو تھی نہ ہونے اج والا سے پر تو سوال کر نہیں بڑا سوال ویسے تو خدا دی ذات کو کرنا چاہیے. یہ سرکار کا در ہے در شاہ تو نہیں بابا تمہارے کو منگو والا سے تمہارے کو منگ دے رہا ہوں لیکن ہیلا وسیلہ نہ کرنا پڑے. 27,000 ملنے کو ایک بندہ بھاگنے والا. سبحان اللہ. آپ جمعہ پرسوں والے تیرا بل پورا تھی تو پتہ ہوئے جی جی بابا مسجد کا بل 27,000 ہے. ماشاءاللہ. کوئی ہے حضور کا غلام جو 1000 سے شروع کرے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. حاجی صاحب بندہ ارئی بھی ہوئے حاجی صاحب بھی ہوئے ارئی بندے میں کڑھے نہ کہا نہیں جی میں حاجی صاحب جلدی جلدی کرے. سبحان اللہ. راؤ صاحب آگے. سبحان اللہ. ملک صاحب حاجی اقبال صاحب حاجی اقبال صاحب بابا اٹھیو سارے اٹھیو. سبحان اللہ. حاجی سعید صاحب سبحان اللہ. حاجی سعید صاحب کی تھی میرے سارے کھڑے تھے ماشاءاللہ. بابا اے تسا نال نہ کیوں دے آؤ جنہیں 27,000 دے دی جب جمعہ وال پڑھو. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. سبحان اللہ. انشاءاللہ میں سارے کو جانتا جتنی تمہاری توفیق ہے میں پتہ سارے ہے اولاد کو دے کر پودا 5 سو دے رہے بابا میٹنگ دے والے تو ایک کوئی گال نہیں خود راتے بندے نا ایک ماشاءاللہ بھائی ماشاءاللہ. سارے کھڑے دیو بھائی سارے کھڑے دیو آج دے رہے چلو اللہ کرم کرے. ماشاءاللہ. 500 والے آمد 500 والے آمد 1000 لاوے تو بابا کوئی رکے نہیں سے. ماشاءاللہ. یہ سب چہرے بیٹھے رہے ہیں. سبحان اللہ. دیکھو ماشاءاللہ چنر صاحب اللہ نے دیتا ہے اللہ نے راہ واسطے تو سب پورا بیل ادا کر دے تو سبحان اللہ. ٹھیک ہے ماشاءاللہ چنر صاحب اللہ پاک تم عطا فرمائے سے. ماشاءاللہ. چلو ہم جو تھک پہ نا ہم کو 200 والے آ گئے باہر والے بیٹھے میں سے بابا خیر تو کو جمعہ میں پڑھانے کو بھی اپنا کہنا ہے تو جمعہ والے پڑھے. سبحان اللہ. مرزا صاحب ماسٹر صاحب مولوی ہوئے بندہ مرزائی ہوئے ماسٹر ہی ہوئے بڑا مشکل ہے. 100 روپے نہیں کرو 500 دیتی میرے بابا 500 دیتی میرے. سبحان اللہ. تو آپ مجھے تو ماشاءاللہ. میں آتا مولوی کو کٹھے دوسرے والی تو سا کٹھے سے تو مولوی تو دینا نہیں 100 روپیہ کیا نہیں تو اللہ نے اسی 100 اے بابا 50 روپیہ مولوی 50 دے تو 50,000 دے برابر سمجھو. قیامت کی نشانی ہے. مولوی 50 دے 50,000 دے برابر سمجھو. شاہ صاحب پیچھا بیٹھے شاہ صاحب خود نظر آنے کے انہوں نے بیٹھے ہیں. ماشاءاللہ. اٹھی جو بھائی اٹھی جو ماشاءاللہ. حسب توفیق جتنا تھی دے 50 100 داوی ہن سارے آؤ گے 50 داوی اٹھی جو ماشاءاللہ. بابا میں نعت پڑھتا پہ سارے کٹھے دی سب سے اولا ہو سارے چہرے کھڑے تھی وہ بھئی جنہ جنہ بھی تے دا 50 100 جتنے تھی وہ سب سے اولا ہو سب سے بالا ہو بابا تو شرم آتی نا حاجی صاحب خود آنے میں کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے دینے والا ہے
چہری نکل دیا آؤ جاؤ ماشاءاللہ نبی دے نارے کیا خبر کتنے تارے کھیلے کیا خبر کتنے تارے کھیلے چھپ گئے پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی سب سے اولا ہو سب سے بالا ہوا۔ ایک آدمی تھا بہت معزز، اللہ نے اسے بہت دیا ہوا تھا۔ مجھے کسی دوست نے کہا مدرسے کے لیے بھی اسے کہو گے اللہ کے دیے میں سے، شادی کر رہا تھا بیٹے کی، بڑا انتظام، پوری گلی جو ہے سجائی ہوئی تھی، پورا گھر سجایا ہوا تھا اور قرض بھی دیا ہوا تھا 20-25 لاکھ روپیہ۔ تو مجھے دوست نے کہا بھائی اس کے پاس جاؤ۔ جب میں اس کے پاس گیا نا، اس نے کہا مولوی صاحب دعا کرو شادی کر لیں پھر آپ کے ساتھ بھی کریں گے۔ اب بندے کی سوچ دیکھو، 50 لاکھ روپیہ بیٹے کی شادی پہ خرچ کر رہا ہے لیکن دین کے لیے مانگے جا رہے ہیں، کہتا ہے ابھی دعا کرو پھر دیں گے، ابھی دعا کرو پھر دیں گے۔ بہت بڑی کوٹھی بنائی ہوئی ہے، ہم کہیں نا اللہ کے گھر کے لیے تو کہتے ہیں حالات خراب ہے، حالات ٹھیک نہیں ہے۔ حالات تو ہم جیسے غریبوں کے ٹھیک نہیں ہوئے، بابا تمہیں کیا ہوا؟ جنہیں اللہ نے سب کچھ دیا ہوا ہے پھر بھی کہتے ہیں حالات ٹھیک نہیں۔ بابا جو ہر وقت اسی طرح کہتا ہے وہ پھر ہر وقت ہاتھ اسی طرح پھیلا کے رکھتا ہے۔ جو اللہ کے راستے میں دیتا رہتا ہے پھر مشکل وقت میں بھی اللہ اسے تکلیف نہیں دیتا، اللہ اسے پریشان نہیں کرتا۔ اللہ ہم سب کو حضور کی غلامی نصیب فرمائے، اللہ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت رہے گا جو ہی ان کا، رہے گا جو ہی ان کا۔ محمد سے وفات ہونے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں کی کیا لگو